اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. میں اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع کنز، گنج یا خزانہ ہے. قرآن مجید حدیث میں خزانے کا جو ذکر ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور یہ لفظ جو کنزن یا کنز جس کا کاف نون و زے روٹ ورڈ ہے 9 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ یہ قرآنی گفتگو ہے اس لیے یکنزون کہا ہے، کنزتم کہا ہے، تکنزون کہا ہے، کنزن کہا ہے، کنزہما کہا ہے، کنزن اور لکنوز یہ الگ الگ مادے میں استعمال ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کنزن استعمال ہوا ہے. اور کسے کہتے ہیں یہ؟ تو کہتے ہیں وہ جگہ جہاں روپیہ پیسہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات وغیرہ بحفاظت رکھے جائیں، اسے کنز کہتے ہیں. اب یہ 2 طرح کا ہے کہ انسان خود جمع کرے اپنی ایفرٹ سے یا کسی کا جمع کیا ہو سے مل جائے. دونوں کی شریعت میں قرآن کے الگ الگ جو ہے وہ معنی ہے قاموس کے اندر. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ گنج یا کنز یا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مفہوم جو ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اسے وہ کہیں پر ذخیرہ کر لیتا ہے. اس معنی میں مختلف جو ہے وہ مقامات پر اسے استعمال ہوا ہے. اور اس کا جو ہے کہ کنز المال کنزن یعنی جمعہ ودخرہ ودفنہ فی الارض. کیونکہ پرانے زمانے میں جو طریقہ تھا اس میں ہی تھا کہ کسی نے کسی مال کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس کو حفاظت سے زمین پر دبا دیا یا اسے وہاں محفوظ جگہ پر جو ہے وہ سیو کر دیا. سورہ کہف، سورہ ہود، سورہ کہف کی آیت نمبر 82، ہود میں 12، شعراء کی 58 یا توبہ کی جو ہے 34 سے 35ویں آیت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. لیکن جب پازیٹیو بھی آیا اور نیگیٹو بھی آیا ہے، کنز جو لفظ آیا ہے یعنی خزانہ، یہ قرآن مجید میں نیگیٹو بھی استعمال ہوا ہے اور پازیٹیو بھی استعمال ہوا ہے. تو میں آپ کو پازیٹیو پہلے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں جناب موسیٰ جب جناب خضر کے پاس علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، جو علم غیب ہے اسے سیکھنے جا رہے ہیں، تو بہت سی جگہ جناب خضر نے بہت سے کام کیے کہ جہاں پر موسیٰ کو وہ پسند نہیں آئے، تو موسیٰ نے بار بار ان کاموں کے سلسلے میں کوشچن کیا. تو جب یہ کہا تھا کہ تم صبر کرو، ہم بتائیں گے لیکن ابھی مت پوچھو. تو اس میں جب بھوکے پیاسے تھے اور ان سے کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی دیوار بنانی ہے، بولے یہ کھانا مانگ رہے ہیں، گاؤں والے کھانا نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہو محنت کرو، خواہ تو ان سے ہم بنا دیتے ہیں لیکن ان سے کھانا تو مانگو کم سے کم. تو انہوں نے کہا نہیں، کھانا وانا کچھ نہیں مانگنا ہے، دیوار بنانی ہے بس، چلو بناؤ. تو جب دیوار بنا لی، بعد میں جب سب چیز ڈسکور کی کہ کیوں کیا، چھید کیوں کیا جانے والے سفینے میں، یا غلام کو کیوں مارا، یا یہ کیوں بنا، تو اس کا قرآن نے جو ان کا بتایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، 2 ایسے بچے جو یتیم تھے، ان کا جو ہے اس کے اندر کنز لہما، ان کے لیے اس کے اندر چھپا ہوا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے والد نیکوکار تھے، اسی لیے حکم دیا تھا اللہ نے کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبَلِّغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَ لَهُمَا. 2 مرتبہ لفظ کنز آیا. کیا خدا یہ چاہتا تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو اس سے استخراج کر سکیں، اس خزانے کو نکال سکیں، وہ رحمت میں رب کا، اور یہ ان کے لیے باعث رحمت بنے. تو یہاں پر یہ جو ہے وہ آیت پازیٹیو استعمال کر رہی ہے، لیکن یہیں پر کنز کو نیگیٹو استعمال کیا گیا قرآن مجید میں. اور جب نیگیٹو تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ نے
اس خزانے کو نیگیٹو استعمال کیا. کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلوا اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ جو دانشمند یہودی یعنی یہودی جو اسکالرس ہیں چاہے وہ یا نصرانی جو اسکالرس ہیں یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے مال کو ان سے زور زبردستی سے یا بغیر کسی حق کے لے لیتے ہیں یعنی باطل طریقے سے لیتے ہیں رونگ وے سے ان سے لیتے ہیں. اور یصدون عن سبیل اللہ اور ان کی راہوں کو بھی جو اللہ کی طرف جانے والی مسدود کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں انہیں اللہ کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ کسی مضر یعنی انہوں نے جو مال جمع کیا ہے اسے والذین یکنزون الذہب والفضة سونا چاندی کو جو ہے یہ اپنے ذخیرہ کر لیتے ہیں اس کا خزانہ بنا لیتے ہیں. یکنزون لفظ استعمال کر ولا ينفقون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ بھی نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم ان لوگوں کو عذاب کا جو ہے وہ پیغام سنا دو کہ ان کو عذاب جو ہے ہونے والا ہے. اب یہاں قرآن نے بہرحال اس کا حدیثوں نے بہت زیادہ استعمال کیا اسے اور یہ اسی سے ان اللہ حرم کنز الذہب والفضة امر بانفاقہ فی سبیل اللہ. خداوند عالم نے مال اندوزی کو بغیر کسی وجہ کے ایک لمٹ سے زیادہ جب ہو جائے تو اسے خزانے میں جمع کرنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انفاق راہ خدا کے لیے ہے. اگر انسان اسے ذخیرہ کرے گا تو اس کے لیے باعث مشکل پیش آئے گی. بس یہ ایک الگ موضوع پورا کیوں میں نے اسے نہیں چنا اور اس کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں کہ کس جو ہے وہ مال کو کنز کہا جائے گا کس کو کنز نہیں کہا جائے گا. تو وہ ایک الگ پورا موضوع ہے. میں انشاءاللہ اسے کسی اور وقت آپ کی خدمت میں ڈسکس کروں گا کہ روایت میں بڑا سینسیٹیو چیزیں آئی ہیں اور بڑی سینسیٹیو چیز ایک تو اس کا مقدار لکھیے کہاں سے خزانے کا اطلاق ہوتا ہے. کتنا مال آپ کما لیں تو اس کے بعد اگر آپ جمع کریں گے تو خزانہ ہو جائے گا پھر وہ چاہے آپ کہیں پہ بھی رکھیں. ایک اور اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو بھی قابل جو ہے وہ بحث ہے کہ کس وقت آپ کے مال کے اوپر لفظ خزانہ صادر آتا ہے جو نیگیٹو ہے. تو اس میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ جب انسان مال جمع کرے اور حق الہی ادا نہ کرے تو وہ خزانہ ہے اور آخر میں عذاب کا سبب بنے گا. تو یہ بھی جو ہے گفتگو اس کے اندر ہے. لیکن اب میں آپ کی خدمت میں ایک نئی گفتگو ہے بہرحال بالکل الگ طرح کی کیونکہ وہ ایک الگ گفتگو تھی. میں نے کہا کئی ساری راہیں ہوتی ہیں ایک بات کے اوپر کئی طریقے سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور کئی سارے اس کے رخ ہوتے ہیں. تو وہ رخ میں نے ختم کر دیا. وہ رخ کو نہیں اپنایا کہ خزانہ مال جمع کرنا اس کا کیا عذاب وہ نہیں ہے. یہ ایک بالکل نئی یونیک گفتگو ہے. اس کو سنیں تاکہ سب سے پہلی چیز کہ یہ لفظ خزانہ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے. ابھی تک آپ کا کانسیپٹ کہاں تھا مال پہ تھا. اب میں دیکھیے بالکل بدل دیتا ہوں اسے. اللہ نے خود اپنی ذات کو خزانہ کہا ہے. کنت کنزا مخفیا ہاں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تو اس میں یہاں پر لفظ جو ہے اس کی بھی بڑی بحث ہے. یہ بھی مجھے ایک میٹر ملا انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ یہ خدا پھر چھپا ہوا کس سے تھا. اپنی ذات سے تو خدا چھپ ہی نہیں سکتا تو کس سے چھپا ہوا تھا. پھر کنز لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا اپنے لیے اس کے بڑے. تو ایک چیز اللہ نے اپنا لیکن یہ جو کیونکہ یہ ایام جناب رسالت مآب سے متعلق ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت گفتگو ہے. اس گفتگو سنی گئی ہے امام علی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد رسول کے مبعوث ہونے کا سبب بہت خوبصورت بیان کیا ہے. یہ میں آپ کے ذہن کو کہاں لے جا رہا ہوں سنیے گا. یہ دیکھیے آپ خزانہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں لیکن خزانہ ہے کہاں اصل. تو رسول کو جو مبعوث کیا اس کا سبب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا ہے. تو کہتے ہیں وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ. انسان کے اندر خود خزانہ چھپا ہوا ہے. انسان خود بہت سے کمالات کا ذخیرہ ہے لیکن اس کی چابی نہیں ہے کہ وہ اسے ڈسکور کر سکے کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اللہ نے پیدا کیا کیا کمال پیدا کیا ہے کیا کیا اس کے اندر صلاحیتیں. اگر رات کی بات آپ کو گفتگو یاد ہے تو اس سے لنک کریں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. میں ادھر نہیں جا رہا وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. انسان میں بہت سے کمال ہیں. نبی کو وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ اللہ نے اسی لیے نبی کو بھیجا تاکہ وہ انسان کی عقل کے جو ہے وہ تالے کھول دے تاکہ وہ اندر اپنے چھپے ہوئے خزانے کو دیکھ سکے. یہ ہے نبی کے آنے کا سبب. ایک لکھا ہے کہ انسان کے اندر خود بہت سے کمال ہیں. انسان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں اور یہی وجہ ہے آپ کسی کو بالکل غصے ہو کے $1000 بھی دے دیں نا وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا.
اب ہو جاتے ہوں کچھ، مجھے پتہ نہیں لیکن آپ مسکرا کے کچھ نہ دیں تو شاید خوش ہو جائے، یہ عقل کی دلیل ہے تو یہ مسکراہٹ آپ کے وجود سے نکلتی ہے، پیسہ آپ کی جیب سے نکلتا ہے. شریعت نے اس کا بھی، قرآن نے کہا ہے کہ تم کسی کو نہ دے سکو تو کم سے کم مسکرا کے منع کر دو، جھگڑا نہ کرو. تو مسکرا کے منع کر دینے کی بھی ایک کیفیت ہے. تو یہ انسان کے اندر بہت سے خزانے کہ جو اس کے وجود میں چھپے ہوئے ہیں. نبی کو بھیجا اس لیے گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے، اس کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے. انسان اگر اس سے سوچے بھی نہ تو سمجھ نہیں سکتا اللہ نے کیا کیا دیا ہے، کتنی اس کے اندر ویلیو ہے. یہی ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں، یہ سنیے کہ جب ہمارے کہتے ہیں نا سنگل سیل سے انسان ڈیولپ ہو گیا. آپ کے اورٹا جو آپ کے ہارٹ سے نکلتی ہے، جو پمپ کرتا ہے 30 میٹر تک آپ کا ہارٹ پمپ کر سکتا ہے. باہر اگر ہارٹ پمپ کرے نا 30 میٹر فوارہ جائے گا. چھوٹا نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے پمپ لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے. اور یہ جو پمپ کرتا ہے نا، اس کا ہارٹ سے ایورٹا نکلتا ہے، ایورٹا کی سائز آپ کے جو گارڈن ہوز ہوتا ہے اس کے برابر ہے. لیکن اسی سے چھوٹی چھوٹی پائپ لائن بن جاتی ہے، اتنی بنتی ہے کہ 4 بار آپ پوری زمین کا چکر لگا دیں، اتنی آپ کے اندر وین اور آرٹری ہے. اتنا اس سے بڑا خزانہ اور کیا چاہیے آپ کو آپ کے وجود کے اندر جو ہارٹ ہے یہ پمپ کرتے کرتے نا 40 سال تک فوسٹ، میں نے عرض کیا تھا کہ 40 سال تک آپ نے جو ہے کچن کی فوسٹ فل کھول دیں، جتنا پانی بہے گا اتنا پوری زندگی میں آپ کا ہارٹ جو ہے بلڈ کو پمپ کرتا ہے نا. یہ خزانہ آپ کے اندر اللہ نے خزانے کیا دیے ہیں. آپ کی سانسیں خزانہ ہے، آپ کے وجود کے اندر امیونٹی سسٹم، یہ کتنے خزانے. کل دیکھو تو صحیح ہم نے تمہیں کیا دیا ہے اور تم اس کے بعد بھی ہمارا شکر کرنے سے بھول جاتے ہو. یہ ہے یثیر لہم دفائن العقول. اللہ کے رسول کو بھیجا اس لیے گیا تاکہ وہ ہماری عقل کے تعلق کھول دے، تاکہ ہمارے اندر جو خزانے اس کا ہم استخراج کر سکیں، اسے ہم نکال سکیں، وہ ہمارے لیے باعث خیر بن سکے. یہ بہت بڑی گفتگو ہے اس کے اندر بھی. اب ہر چیز کا، اب سب سے بڑا خزانہ ہمارے لیے کیا، سنیے، سب سے بڑا ہمارے لیے خزانہ علم کا خزانہ قرآن ہے. کیا ہے ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ؟ علم کا خزانہ ہے ہمارے پاس سب سے بڑا. وہ بے شکل قرآن ہے. کیونکہ اب یہاں دیکھیے گفتگو کے اندر ایک اور پیچ ہے، وہ کیا ہے، یہاں پر جو ہے لکھا ہے کہ ہر چیز ہی گنجی دارت گنج قرآن سورہ قدر است. ہر چیز کے خزانے، قرآن خود خزانہ ہے. اس خزانے میں خزانہ ہے، اسے سورہ قدر کہتے ہیں. کسے قرآن کا خزانہ کسے کا ہے؟ قرآن خود خزانہ، وہ علم کا خزانہ ہے. لیکن قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو خزانہ کہا گیا، وہ سورہ قدر ہے. کیوں خزانہ ہے؟ اس کی بھی الگ الگ موضوع ہیں. اس لیے خزانہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ایک رات ایسی ہے جو ایک رات کی عبادت تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیتی. یہ خزانہ چھپا ہوا، یہ ہے عبادت. اس کے بعد کیا ہے، اب یہاں 4 چیزیں اس بارے میں لکھی ہیں، سن لیں تاکہ کچھ لوگ اعمال کو بھی پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ سورہ امام محمد باقر نے اسے جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک انسان امام محمد باقر پاس کا مولا میں اپنے قرضدار ہوں، اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا ہوں، کوئی دعا بتا دی. امام نے کہا کثرت سے سورہ قدر کو پڑھو، خدا تمہارے قرضے کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، اور بہت زیادہ استغفار کرو. اس کے بعد امام جعفر صادق نے اس کے بارے میں بتایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ انسان ایک کوزہ لے لے اور اس کوزے کے اوپر جو ہے وہ پانی بھرے اس کوزے کے اندر، اور اس کے بعد صحیح طرح سے اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر سورہ قدر پڑھے. اگر وہ سورہ قدر اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح طرح سے پڑھے گا تو خداوند عالم جو ہے ترتیل سے 30 مرتبہ 30 مرتبہ اس کے اوپر جو ہے پانی پر سورہ قدر پڑھے، پیے، یہ ہر بیماری کے لیے دوا ہوگا. تو یہ کنز ہے. یہ وہاں تھا کیا، ایک سورہ قدر کا فائدہ بتایا تھا کہ انسان کے لیے قرض کو ادا کرنے میں مددگار ہوتا ہے. استغفار اور سورہ قدر یہ دونوں کا ساتھ کمبینیشن قرض کو ادا کرتا ہے. دوسرا، بیماری میں شفا کے لیے 30 مرتبہ سورہ قدر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسری روایت تو کہتے ہیں بینائی چشم، کہتے ہیں جو کوئی بھی پانی پر سورہ قدر پڑھ کر پیے گا خدا اس کے آنکھوں کی روشنائی کو باقی رکھے گا اور بڑھا دے گا. اچھا، یہاں لیڈیز کے بعد کہ بچہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی سورہ قدر جو ہے وہ ڈیلیوری میں مددگار ہوتا ہے. یہ بھی ایک لکھا ہے. انسان اولاد نہیں رکھتا، اولاد نرینہ نہیں رکھتا، اس کے لیے بھی زعفران سے سورہ قدر لکھ کر جو ہے اسے پینا یا اپنے پاس رکھنا بچے کے ہونے کے میں مددگار ہوتا ہے. یہ بڑی داستان ہے اس کے بارے میں لکھی. بہرحال وہ ہر چیز کے اندر بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، میں جاتا نہیں، تھوڑا آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ انسان اس سے.
اب یہاں پر بہرحال چند چیزیں اس سلسلے میں اور ہیں، تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کنز کے سلسلے میں کہ دفینہ کیا ہے، خزانہ کیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ باقاعدہ توضیح المسائل میں ایک سیکشن ہے جس میں یعنی خزانے کو ملنے کے بعد کس طرح سے اسے کوئی استعمال کر سکتا ہے، اس کی رولنگز کے اندر 10-20 جو ہے رولنگز دی گئی، وہ بھی پڑھنے جیسی اچھی چیزیں، اور ہر ایک جو ہے وہ مرجع نظرہ سا ڈیفرنس اس کو بیان کیا ہے، تو وہ بھی ایک چیز ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک عجیب سوال کیا گیا، سنیے، وہ سوال جو ہے بڑا عجیب تھا، اس کا جواب بھی مجتہد نے عجیب دیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، خزانہ ڈھونڈنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ کیا خزانہ ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹکنا جائز ہے، نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ کے واجبات پہ اثر نہ ڈالتا، اس سے کچھ فائدہ ہوتا تو ڈھونڈنے، فائدہ نہ ہوتا تو وقت ضائع کرنا کیا فائدہ ہے؟ تو بہرحال وہ بھی ایک بہت سوالات بڑے اچھے تھے اس کے اندر، لیکن اب میں بالکل موضوع کو بدل دوں گا، آپ انشاءاللہ دوسرے اس کے اندر چند چیزیں امام جعفر صادق سے آپ خدمت عرض کروں گا کہ کنز اب کسی اور چیز کو بھی کنز کہا گیا ہے۔ خزانے کا لفظ کتنی چیزوں پہ آیا ہے، یہ ایک تحقیق کا موضوع تھا، اس پہ میں نے ریسرچ کی اور کم سے کم 15-20 چیزیں نکالی ہیں جن کو خزانہ کہتے ہیں۔ ہم صرف روپے پیسے کو خزانہ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اور روایتوں نے خزانے کا لفظ کسی اور چیز پر بھی اطلاق کیا ہے، اور وہ خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ خدا ان خزانوں کو ڈسکور کر کے استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان پریشان کو دور فرما دے، ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سروں سے محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم میں پھیر دے، جہاں کے مشیان قرار ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پانا حزم جان مشیان قرار میں جمنات بیمار ہیں، مقصود راشد بھائی ابن حسن بھائی، عابد بھائی، محمد بھائی، مظہر بھائی، مقصود حسن بھائی، نور کلفور علی پانے والے، علی اصغر ابن سومت بھائی پانے والے، جون بھائی پانے والے، اور جمنات بھی انہوں نے سب کو شفا پر فتح پر پانے والے، اے صابرہ پر سب کو شفاء کامل عاجل فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نسم شاہ علی محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، ہمارے اچھے سن میں کامیابی عطا فرما، جو شیش فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک منزہ پردنس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک منزہ شہر نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک منزہ پردنس ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک منزہ پر بخشش کرنے والا ہے، پاک منزہ پر جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا تو نے سلسلہ بھیجا۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجنا شام جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی متعدد ظہور کے لیے دعا گوائیں۔ عرض کرتا آپ کی خدمت میں خزانے کا لفظ جو ہے وہ کنز کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور اس کے الگ الگ معنی و مفہوم ہیں۔ اس میں سے مولا کائنات تو خوبصورت حدیث یہ پیغام ہے زنائش، اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو آپ کو کہیں خزانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے اندر خود ہے، اور اتنا بڑا خزانہ ہے جس سے خزانے سے آپ صرف مال خرید سکتے ہیں، مال سے مال خریدا جا سکتا ہے، آپ کسی کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہ جو خزانہ جو امام نے بنایا، مولا کائنات کی حدیث سے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں فی ساعت الاخلاق کنوز الارزاق، فارسی میں سن لیں کہ گنج ہائی روزی در وسعت اخلاق نہفتے است۔ کیا فرمائے امام؟ کہتے ہیں روزی کی وسعت اچھے اخلاق میں چھپی ہوئی ہے۔ کنوز لفظ کیا ہے کہ اگر اچھی زیادہ روزی چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، زیادہ روزی ایک خزانہ ہے، اچھا اخلاق اسے حاصل کرنے کی چابی ہے۔ جس کا جتنا اچھا اخلاق ہوگا خدا اسے اتنی ہی زیادہ روزی دے گا۔ اب اسے پورا خطبہ خالی اسی پہ میں دے سکتا ہوں میں، اور بہت مزیدار باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں۔ دو باتیں سن لیں خاص۔ دیکھیے ایک تو یہ کہ انسان جب اپنے امپلائر سے اچھا رشتہ نہیں رکھے گا تو کبھی بھی فائر ہو سکتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں اس کو، تو یہ تو روزی کی چابی ہو گئی ہے نا۔ یہ سر یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے، اور میں نے بتایا بہت سی چیزیں بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں، آپ کو بھی بتاتے ہیں، بہرحال کام کی چیزیں۔ دوسرا اس سے زیادہ کہ نہیں، اس سے زیادہ ضروری چیز امپلائر کے لیے، کیونکہ آپ کو دے رہا، اس سے زیادہ چیز اپنی فیملی سے اچھی طرح بیہیو کرنا، زوجہ سے، بھائی بہنوں سے، دوستوں سے، احباب سے۔ کیوں؟ پھر وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے اور بھی آپ کے لیے راستے رزق کے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو امام نے کہا اس کی بڑی خدا اسے پسند کرتا ہے، اہل بیت انسان کے لیے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ رزق کے کھول دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ تھا دنیا، لیکن ابھی مولا کائنات نے ایک اور چیز بیان کی، وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ کہتے ہیں جنت کا خزانہ کیا ہے؟ جنت کیا کہ من کنوز الجنہ البر والاخفاء العمل والصبر علی الرزایا وکتمان المصائب۔ کہتے ہیں چار چیزیں جو ہیں وہ جنت کے بہشت کے خزانوں میں سے ہیں، یعنی دنیا کے خزانے آدمی تلاش کرتا ہے، یہ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں کہ یہ جنت کے خزانے ہیں۔ یہ جب انسان ان چیزوں کو دنیا میں اپنا لے گا، اچھے اخلاق میں چار چیزیں کہ اگر انہیں اپنا لے گا تو جنت کے خزانے اس کے ہاتھ آ جائیں گے۔ تو جنت کے خزانے اگر اسے چاہیے تو کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیکی کرے، لیکن اس نیکی کو چھپا دے۔ آج کے دور میں چھپانا تو بڑا مشکل ہے۔ بر و اخفاء العمل، یعنی نیکی اور نیکی کو چھپا دینا، یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانے۔ کیوں جنت کے خزانے؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب چیز ہے، آدمی مال کو کبھی آپ نے آج تک بتایا آپ کے پیسے کتنے آپ کے پاس ہیں؟ نہیں، آدمی مال لاتا ہے چھپا کے رکھتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا کہاں ہے، کتنا ہے، کبھی نہیں بتاتا ہے نا۔ ہاں بتاتے بھی نہیں ہیں، اس کے الگ اسباب ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، نیکی بھی ایک ایسٹ ہے آپ کی۔ جس طرح مال کو آدمی چھپاتا ہے کہ وقت ضرورت استعمال کرے گا، اس طرح نیکوں کو بھی چھپا لیں تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آئے، اور سب زیادہ نیکی آپ کے جنت میں کام آئے گی۔ یہ امام کہہ رہے ہیں انسان اپنی نیکی کو چاہتا ہے کہ یہیں سب زیادہ اپریشیشن لے لے، سب اس کو یہیں پہ جو ہے کریڈٹ کیش کر لے اپنی، وہ کریڈٹ رکھنا ہی چاہتا ہے نیکی کی۔ ادھر آئے، ادھر سوشل میڈیا پر ادھر آئے، ادھر لوگوں کے سامنے کیا کیا ہے، بالکل ایکسپوز۔ امام نے کہا نہیں، یہ چیز تم یہاں ایکسپوز کر رہے ہو، اپریشیشن لے لیا، ناؤ از ڈن۔ ایک مال ایک بار استعمال ہوتا ہے، دو بار نہیں، یہ دو بار استعمال۔ تو بر والاخفاء العمل، یعنی انسان کا نیکی کرنا اور نیکی کو چھپا دینا، یہ دو چیز۔ بس صبر علی الرزایا، انسان کا مصیبت پہ صبر کرنا، اس کی شکایت نہ کرنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے۔ والکتمان المصائب، یہ ایک یہ کہ صبر علی الرزایا یعنی مصیبت پہ انسان کا جو ہے وہ صابر رہنا،
اور اس کے بعد ایون مصیبت کو بھی اگر انسان پہ پڑے تو اسے چھپا لینا. 2 چیزیں، مال نیکی کرنا، نیکی کو چھپا لینا، مصیبت پہ صبر کرنا اور مصیبت کو چھپا لینا. یہ 4 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں. اب یہ ذہن اگر یہاں بہرحال میں 4-5 چیزیں پڑھا ہوں، پہلے بہت پہلے پڑھی تھی، لیکن میں اسے دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا سب چیزوں کو. اس دن انشاءاللہ الگ سے اس پہ پڑھیں گے. اگر آپ پرانے جائیں گے خطبے میں تو ملے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد 25 چیزیں ایسی بیان کی جس کو انسان غلط جگہ تلاش کرتا ہے اور غلط جگہ اسے وہ چیز نہیں ملتی. امام نے کہا کون سی چیز کہاں ہے، جا کے دیکھو میں بتاتا ہوں خزانے کہاں ہیں. وہ 25 چیزیں میں نے آپ کو پڑھی ہیں، سنی ہے. اس میں 5-6 پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائیں، ورنہ کسی کو یاد ہوتی ہیں. جب مجھے یاد نہیں پڑھنے والے کو تو سننے والوں کہاں سے یاد ہوگی. تو کیا ہے، طلب العافیت فوجدتها فی العزہ فی العزلہ. کہتے ہیں میں نے تندرستی کو ڈھونڈا لیکن تندرستی مجھے گوشہ نشینی میں ملی. اب اس سے میں نے کووڈ میں پڑھا تھا کہ اس وقت جو ہے گوشہ نشینی کتنی زیادہ تندرستی کا سبب تھی. لیکن انسان کا ان نیسیسری ایکسپوز ہونا یہ. طلب تو ثقل المیزان فوجدت فی شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، کہ میں نے میزان پہ کون سی چیز میرے لیے سب سے زیادہ وزنی ہوگی، میرے جو ہے عمل کے پلڑے کو بھاری کر دے گی. تو کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، یعنی انسان کا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید جو ہے ولایت کے ساتھ یہ میزان پہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا. کہتے ہیں طلب تو سر فی الدخول الی الجنہ، میں جنت میں تیزی سے جانے کا خواہش مند تھا. فوجدت فی عمل اللہ تعالی، تو مجھے صرف کام اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرا اس میں کوئی شامل نہ ہو، ایسے کام نے مجھے سرت سے جو ہے وہ جنت میں پہنچا دیا. اب دیکھیے عجیب چیز، آدمی یہ ہم تو طلب نہیں کرتے ہیں لیکن امام تو طلب کرتے تھے. وطلب تو حب الموت، میں نے موت کی محبت تلاش کی. اب کوئی کرتا آج کے دور میں موت کی محبت؟ امام کہہ رہے ہیں وطلب تو حب الموت فوجدتہ فی تقدیم المال لوجہ اللہ. موت کی انسان کو اسی وقت خواہش ہوگی جب اپنے ہاتھ کا کما ہوا راہ خدا میں بے لوث لگا دے. جو انسان مال کو راہ خدا میں لگا دیتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے. طلب تو حلاوت العبادہ، میں نے اپنی نماز و عبادت کے اندر شیرینی یعنی مزے کو تلاش کیا. فوجدت فی ترک المعصیہ، تو مجھے کہاں ملا؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینے میں عبادت کی لذت مجھے مل گئی. طلب تو رزق القلب فوجدت فی الجوع والعطش، میں نے اپنے دل کی نرمی کو تلاش کرنا چاہا، مجھے بھوک و پیاس میں دل کی نرمی ملی. انسان اگر اوور ایٹنگ کرے گا دل اس کا سخت ہو جائے گا، بھوکا رہے گا دل اس کا نرم ہو جائے. طلب تو نور القلب فوجدت فی تفکر البکا، جب میں نے اپنے دل کی روشنائی کو طلب کیا تو مجھے کہاں ملا؟ رات کو اللہ کے خوف سے رونے میں یا بہت زیادہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے سے. طلب تو جوار علی الصراط فوجدت فی صدقہ، میں نے پل صراط سے گزرنے کے جو ہے وہ جواز کو یعنی اس کے پاسپورٹ کو یا اس کی پرمیشن کو جو ہے طلب کرنا چاہا تو مجھے کہاں ملا؟ راہ خدا میں صدقہ دینے میں مجھے عبور صراط کا جو ہے وہ جواز مل گیا. طلب تو نور الوجہ فوجدت فی صلاۃ اللیل، میں نے اپنے چہرے کی نورانیت کو طلب کیا. ہاں لوگ اسے جو ہے وہ بیوٹی پارلر کے جا کے تلاش کرتے ہیں. امام کہہ رہے نہیں، یہ رات کے اندھیرے میں ملتی ہے. وہ کب؟ جب انسان نماز شب کے لیے کھڑا ہو جائے. 2 اور آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا ذہن میں. طلب تو فضل الجہاد فوجدت فی کسب العیال، کہتے ہیں میں نے جہاد کی فضیلت کو چاہا کہ مجھے جہاد کرنے کی فضیلت مل جائے. کہاں ملی؟ کا اپنے اہل و عیال کے لیے کسب حلال میں جہاد کی لذت ہے. یہ جو انسان جہاد کرتا ہے یہ جہاد صرف سیف کا نہیں ہے، انسان اپنے اولاد کے لیے مال کماتا ہے، یہ بھی جہاد. طلب تو ریاسہ فوجدت فی نصیحت لعباد اللہ، کہتا ہے میں نے سروری لوگ مجھے بڑا سمجھیں، بزرگ سمجھیں، ریسپیکٹیبل سمجھیں. یہ کہاں ملا؟ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مجھے یہ اللہ نے عزت بخشی ہے. بس طلب تو عزائم الامور فوجدت فی صبر، کہتے ہیں میں اپنی تمام کار اور اپنی جو ہے پر ارزش یعنی میرے کام پر ارزش ہو جائیں، رسپیکٹیبل ہو جائیں، اس کے اندر جو ہے وہ مجھے زیادہ جو ہے اس کی جزا ملے. تو ان کاموں کی کثیر جزا کے لیے صبر ہی اس کے لیے وسیلہ ہے. بس یہ اس طرح 25 امام نے گنائی ہیں، میں نے چند گن دی آپ کو طلب سے. انشاءاللہ کسی وقت انشاءاللہ اور اس کی وضاحت کریں گے. لیکن یہ ہے ذرا کہ ہم کس چیز کو کہاں تلاش کرتے ہیں اور کہاں رکھی گئی ہے، یہی سب تھوڑی پرابلم ہے. خزانے کہاں چھپے ہوئے ہیں، راستہ کیا ہے.
کیسے انہیں حاصل کریں، یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں جو حقدار خزانہ ہیں۔ بس اس بات پہ ختم کو نظر ہے، 1 منٹ ہے اس لیے سنیے، عجیب چیز ہے، دنیا کے سارے خزانے جو ہے نا، یہ خزانے اس میں ہیں، جب امام زمان آئیں گے زمین خزانے اپنے الٹ دے گی، انسان کو پھر اتنا مال ہوگا کہ وہ پریشان ہو جائے گا، زیادہ مال بھی اچھا نہیں ہوتا، پریشان ہو جائے گا، ہے نا۔ اور یہ ہے نبی کو کہا تھا، جب نبی کو جب لینے کے لیے آئے تھے ملک الموت، تو کہا تھا آپ پوری زندگی اپنی جو ہے یہاں بسر کریں، کبھی موت نہیں آئے گی، آپ یہیں رہیں، اسی عمر میں رہیں، ایسے ہی رہیں، اللہ کا حکم دیا آپ کو ایسے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے یہ آپ کو پیغام دیا بلانے سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے کہ نہیں، خالی ایسے نہیں کہ فقر میں، ساری زمین کے خزانے بھی آپ کی چابی یہ رہی، عیش و عشرت میں رہیں، پریشان نہ رہیں، عیش و عشرت میں رہیں، جیسا چاہے آپ رہیں، اللہ نے اجازت دی آپ کو، لے لیں۔ لیکن ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ آپ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، کہ میں بھی اللہ کے محبوب ہوں، میں بھی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ وہ خزانے تھے جس کو نبی نے ٹھوکر مار دی۔ اس کے بعد فضہ نے بنایا تھا نا خزانہ، چاندی بنا کے دی تھی کہ امام حسین بھوکے تھے، تو کہا یہ چاندی ہے، بیچ کے آ جائیے، تو کہا کہ فضہ کا تھوڑا اور گرم کرتی ہے نا تو زیادہ ویلیوبل بنتی، تو آپ جانتے ہیں چاندی کیسے بنتی؟ بولے حسن یہ چھوٹے سے یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے یہاں سب جانے چاندی بنایا، تمہارا نام فضہ ہے، لیکن چاندی بنانے کا گن تم نے جو سیکھا اس سے زیادہ ہمیں اللہ نے بتایا۔ پھر مولانا نے ٹھوکر مانگی، یہ روایت سچی روایت، ٹھوکر ماری، زمین پھٹی، خزانے نظر آنے لگے، کہا دیکھو یہ ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ بھوک اللہ کی رضا کے لیے، یہ خزانے ہماری دولت ہے، ہمیں منع کیا، ہم ان خزانوں کے لیے نہیں زندگی گزارتے۔ پھر کہا یہ چاندی بنائی کیا کروں؟ بولے یہیں ڈال دو، اسی میں ڈال دی۔ اس کے بعد سے فضہ کو سمجھ میں آیا کہ غلامی فاطمہ زہرا سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اہل بیت کی غلامی سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ۔